السلام علیکم۔ کلاس 4 اسلامیات کے لیے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہجرت حبشہ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے بعد اسے سمجھیں گے۔ ہجرت حبشہ۔ کافروں نے جب مسلمانوں کو بہت ستایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ نیک دل عیسائی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے تم وہیں ٹھہرے رہو۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کا مشورہ دیا اور نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کا نام اس وقت ایتھوپیا ہے۔ ہجرت ایسے سفر کو کہتے ہیں جو ایمان اور مذہب کی حفاظت کے لیے کیا جائے۔ قریش کو جب مسلمانوں کی ہجرت کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا لیکن وہ ناکام رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سہیل، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ، ان کی اہلیہ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی حشمہ اور حضرت ابو سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کا سردار بنایا گیا۔ یہ مہاجرین حبشہ میں بہت امن کے ساتھ رہنے لگے، لیکن چند ماہ کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے کے قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مہاجرین حبشہ سے واپس آ گئے، لیکن مکہ آنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ مکہ آنے کے بعد ان پر دوبارہ وہی ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ مسلمانوں پر کفار کے شدید مظالم کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ حبشہ مسلمانوں کے لیے امن کی جگہ ثابت ہوئی تھی۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال 80 سے زیادہ مردوں اور 19 عورتوں نے حبشہ ہجرت کی اور حبشہ میں امن کے ساتھ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ کفار مکہ پر ہجرت کا رد عمل۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے اس قافلے میں قریش کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا، چنانچہ اس ہجرت سے مکے کا ہر گھر متاثر ہوا۔ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کے بعد مکے کے بعض کفار مسلمان ہو گئے، جبکہ بعض لوگوں نے اسلام دشمنی پہلے سے تیز کر دی۔ مہاجرین کی دوبارہ واپسی کے لیے کوششیں۔ مکے کے کافروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں بہت آرام اور عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آدمی حبشہ بھیج کر مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 2 بہت شاطر آدمیوں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص بن وائل کو حبشہ بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے بہت سے قیمتی تحائف بھی دیے۔ یہ لوگ نجاشی کے دربار میں تحائف لے کر گئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، مکے کے سرداروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نجاشی کے دربار میں مہاجرین کی حاضری۔ نجاشی بہت عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے ان دونوں کی بات سن کر کہا، میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک ان لوگوں کا جواب نہ سن لوں جن کی تم شکایت کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر نجاشی نے مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا
مہاجرین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوبی دی تھی کہ وہ اپنا مطلب اچھی طرح سمجھا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کا حق دبا لیتا تھا، بدکاری کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جس نے ہمیں ایک اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دی اور برائیوں کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کو پوجنا گناہ ہے۔ انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ ہم ہر حالت میں سچ بولیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ جب ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا تو ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہم ان کے مظالم سے بچنے کے لیے اب آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا، کیا تمہارا نبی آسمانی کلام بھی سناتا ہے، جیسا پہلے نبی اور رسول سناتے تھے؟ اگر وہ ایسا کلام سناتا ہے تو اس کا کچھ حصہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نازل ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے سورہ مریم کی کچھ آیات سنائیں جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر نجاشی پر بہت اثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، تمہارا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے بندے ہیں۔ نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ صاحبہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بالکل سچی باتیں سنی تو کہا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ تم لوگوں کو میرے ملک سے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، جب تک دل چاہے یہاں رہو۔ مسلمانوں کو تسلی دینے کے بعد نجاشی نے مکے سے آئے ہوئے کافر سرداروں سے کہا، ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے اور نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ ہجرت حبشہ کی بلند خوانی ہم نے کر لی، اب ہم اس کو سمجھیں گے۔ ہجرت حبشہ پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت کس سفر کو کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہجرت ایسے سفر کو کہتے ہیں جو اپنے ایمان اور مذہب کی حفاظت کے لیے کیا جائے، یعنی کہ وہ سفر کہ جب آپ کو کسی ملک میں کسی جگہ پر رہتے ہوئے یہ خطرہ لاحق ہو کہ ہمارے ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے، یا ہم اپنی تمام عقائد اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکیں گے، تو پھر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جاتے ہیں، تو پھر اسے ہجرت کہتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں نے مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی کیونکہ وہ مکہ میں بہت ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، لہٰذا حبشہ کی طرف پہلی ہجرت مسلمانوں نے نبوت کے 5ویں سال کی، اور اس کی قیادت حضرت عثمان بن عفان نے کی۔ اس قافلے میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، اور یہاں بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ شرکت کر رہے تھے، جیسے حضرت عثمان، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ، حضرت حذیفہ بن عتبہ، ان کی اہلیہ حضرت سلمہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن اور دیگر صحابہ اکرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس قافلے کے سردار حضرت عثمان بن مطعون تھے۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو وہ حبشہ میں بہت امن اور سکون کے ساتھ رہنے لگے، اور کافروں کو یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی کہ مسلمان امن اور سکون کے ساتھ حبشہ میں زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ خبر اڑا دی کہ مکے کے کفار مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب مسلمانوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، لیکن جب وہ مکہ آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، لہٰذا نبوت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک بار پھر حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کا بادشاہ
جس کا نام نجاشی تھا، وہ نہایت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا۔ لہٰذا حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک تو اللہ کا حکم آ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حبشہ کا بادشاہ بہت رحم دل تھا۔ لہٰذا دوسری دفعہ بھی مسلمانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب جب مسلمانوں نے نبوت کے 6 سال حبشہ کی طرف ہجرت کی تو قافلہ بڑھ گیا۔ اب 80 مرد اور 19 عورتیں اس قافلے میں شامل تھیں۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو مسلمانوں کی اس قدر بڑی تعداد کیونکہ اس قافلے میں شامل تھی تو پھر قریش کے کافی گھر یہاں سے متاثر ہوئے، کیونکہ قریش کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا۔ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کے بعد مکے کے بعض کفار مسلمان ہو گئے، جبکہ بعض لوگوں نے اسلام دشمنی پہلے سے زیادہ تیز کر دی تھی۔ پھر جب مسلمان مکے سے ہجرت کر آئے اور ایک دفعہ پھر بہت امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تو پھر مکے کے کفار نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ مسلمانوں کو واپس بلایا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ حبشہ پہنچ گئے، اور حبشہ پہنچ کر انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، لہٰذا ہم انہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور بہت سے تحائف بھی وہ نجاشی کے لیے لے کر گئے، اور تحائف لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ نجاشی ان سے راضی ہو جائے اور جلد از جلد ان کے تمام باتیں مان کر مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دے۔ لیکن کیونکہ نجاشی ایک بہت عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ پہلے میں ان مسلمانوں کی بات سنوں گا، اس کے بعد انہیں تمہارے ساتھ روانہ کروں گا۔ لہٰذا نجاشی مسلمانوں سے بات کرتا ہے اور جعفر بن ابی طالب تمام باتیں نجاشی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، جو لوگ طاقتور تھے وہ کمزوروں کو دبا لیتے، ہم بدکاری کرتے، ہمسایوں کو ستاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک نبی اور رسول بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، برائیوں کو چھوڑ دینا ہے، اچھائیوں کو اپنانا ہے، بتوں کو نہیں پوجنا۔ اور جب ہم نے ان کی نصیحتوں پر عمل کیا تو یہ کفار ہمارے دشمن بن گئے۔ اب ہم ان کے مظالم سے بچنے کے لیے آپ کے ملک آ گئے ہیں۔ نجاشی جب یہ تمام باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارا نبی کوئی آسمانی کلام تمہیں سناتا ہے جیسا کہ پہلے نبی اور رسول سناتے تھے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہاں، ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نازل ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ سورہ مریم کی کچھ آیات جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ نجاشی کو سناتے ہیں، تو نجاشی پر بہت اثر ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں باتیں سناتے ہیں، اور نجاشی یہ سن کر اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ مسلمان سچ کہہ رہے ہیں، اور اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آتا ہے۔ کون ایمان لے آتا ہے؟ نجاشی، جو حبشہ کا بادشاہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آتا ہے، مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے دیتا ہے، اور پھر ان تمام کفار سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور پھر مسلمان ایک دفعہ پھر حبشہ میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔